14ویں کا چاند۔ اکثر لوگوں کا طرز زندگی ان کے حالات پر منحصر ہوتا ہے اور بعض بیکار اپنی تقدیر کا رونا روتے ہیں، حالانکہ اس سے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حالات بہتر ہوتے تو وہ ضرور دنیا میں کچھ کر دیتے۔ بیشتر ایسے بھی ہیں جو مجبوریوں کے باعث قسمت پر شاکر رہتے ہیں۔ ان کی زندگی ان ڈرام کاروں کی طرح ہوتی ہے جو ہمیشہ ایک ہی پٹری پر چلتی رہتی ہیں۔ جب کنڈم ہو جاتی ہیں تو انہیں محض لوہا سمجھ کر کسی کباڑی کے پاس فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ایسے انسان بہت کم ہیں جنہیں حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زندگی کی باغ توڑ اپنے ہاتھ میں سنبھالے۔ ٹامسن اور ولسن BC قبیل سے تھا۔ اس نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے انوکھے قدم اٹھایا، پر اس کی منزل کا چونکا کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا، اس لیے کامیابی کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کے اس انوکھے پن کے متعلق بہت نے بہت کچھ سنا۔ سب سے پہلے لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ خلوت پسند ہے، لیکن میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ کسی نہ کسی ہیلے سے اسے اپنی داستان زندگی بیان کرنے پر آمادہ کر لوں گا۔ مجھے دوسرے آدمیوں کی بیان کی صداقت پر اعتبار نہیں تھا۔ میں چند روز کے لیے ایک صحت افزا مقام پر گیا، وہیں اس سے ملاقات ہوئی۔ میں دریا کے کنارے اپنے میزبان کے ساتھ کھڑا تھا کہ وہ ایک دم پکار اٹھا، ولسن۔ میں نے پوچھا کہاں ہے؟ میرے میزبان نے جواب دیا، ارے بھائی، وہی جو منڈیر پر نیلی قمیض پہنے ہماری طرف پیٹ کیے بیٹھا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھے نیلی قمیص اور سفید بالوں والا سر نظر آیا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ وہ مڑ کر دیکھے اور ہم اسے سیر و تفریح کے لیے ساتھ لے جائیں۔ اس وقت سورج کا عکس دریا میں ڈوب رہا تھا۔ سیر کرنے والے چہچہا رہے تھے۔ اتنے میں گرجے کی ینگ آہنگ گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں اس وقت قدرت کی دل فریبیوں سے اس قدر مسحور ہو چکا تھا کہ ولسن کو اپنی طرف آتے نہ دیکھ سکا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو میرے دوست نے اسے روک لیا اور اس کا مجھ سے تعارف کروایا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، لیکن کسی قدر بے اعتنائی سے۔ میرے دوست نے اس کو مسیس کیا اور اس کو شراب کی دعوت دی۔ مدعو کیے جانے پر وہ مسکرایا، اگرچہ اس کے دانت خوبصورت نہ تھے، پھر بھی اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔ وہ نیلی قمیص اور خاکستری پتلون پہنے جو کسی حد تک میلی تھی۔ اس کے لباس کو اس کے جسم سے ساخت سے کوئی مناسب نہیں تھی۔ اس کا چہرہ لمبوترا، پتلے ہونٹ اور آنکھیں بھورے رنگ کی تھی۔ چہرے کے خد و خال نمایاں تھے، چہرے کے خطوط نمایاں جن سے نمایاں تھا کہ جوانی میں وہ ضرور قبول صورت ہوگا۔ وضع اعتبار سے وہ کسی بیمہ کمپنی کا ایجنٹ معلوم ہوتا تھا۔ ہم چہل قدمی کرتے ایک ریستوران میں پہنچ کر اس سے ملحقہ باغیچے میں بیٹھ گئے اور بیرے کو شراب لانے کے لیے کہا۔ ہوٹل والے کی بیوی وہاں موجود تھی۔ ادھیڑ پن کی وجہ سے اب اس میں بہت وہ بات نہ رہی تھی، لیکن چہرے کا نکھار اب بھی گزری ہوئی کراری جوانی کی جھلکیاں کھا رہا تھا۔ 3 سال پہلے بڑے آرٹسٹ اس کے دیوانے تھے۔ اس کی بڑی بڑی شرابی آنکھیں اور شہد بھری مسکراہٹوں میں عجب دلکشی تھی۔ ہم تینوں بیٹھے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ چونکہ موضوع دلچسپ نہیں تھے، اس لیے ولسن تھوڑی دیر کے بعد رخصت مانگ کر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے رخصت ہونے پر اداس ہو گئے۔ راستے میں میرے دوست نے ولسن کے بارے میں کہا، مجھے تو تمہاری سنائی ہوئی کہانی بے سر و پا معلوم ہوتی ہے۔ کیوں وہ اس قسم کی حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا؟
اس نے کہا کوئی شخص کسی کی فطرت کے متعلق صحیح اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ مجھے تو وہ عام انسان دکھائی دیتا ہے جو چاند محفوظ کفالتوں کے سہارے کاروبار سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ تم یہی سمجھو، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن دریا کنارے ولسن ہمیں پھر دکھائی دیا، بھورے رنگ کا لباس پہنی، دانتوں میں پیپ دبائے کھڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے چہرے کی جھریوں اور سفید بالوں سے بھی جوانی پھوٹ رہی ہے۔ ہم کپڑے اتار کر پانی کے اندر چلے گئے۔ جب میں نہا کر باہر نکلا تو ولسن زمین پر اوندھے منہ لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں سرگٹ سلگا کر اس کے پاس گیا۔ اس نے کتاب سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، بس نہا چکے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، آج تو لطف آ گیا۔ دنیا میں اس سے بہتر نہانے کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، تو یہاں کتنی مدت سے ہو؟ اس نے جواب دیا، 15 برس سے۔ یہ کہہ کر وہ دریا کی مچلتی ہوئی نیلی لہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے باریک ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ کھلنے لگی۔ پہلی بار یہاں آتے ہی مجھے اس جگہ سے محبت ہو گئی۔ تمہارا اس جرمن کا قصہ معلوم ہے؟ تمہیں اس جرمن کا قصہ معلوم ہے جو ایک باری یہاں لنچ کھانے آیا اور یہاں کا ہو کے رہ گیا؟ جو ایک بار یہاں لنچ کھانے آیا اور یہاں کا ہو کر رہ گیا؟ جو ایک بار یہاں آیا لنچ کھانا اور یہیں کا ہو کے رہ گیا۔ وہ 40 سال یہاں رہا، میرا بھی یہی حال ہوگا۔ 40 برس نہیں تو 25 تو کہیں نہیں گئے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھے۔ اس کے الفاظ سے ظاہر تھا کہ اس کے افسانے کی حقیقت ضرور کچھ ہے۔ اتنے میں میرا دوست بھیگا ہوا ہماری طرف آیا اور بہت خوش تھا کیونکہ وہ دریا میں ایک میل تیر کر آ رہا تھا۔ اس کے آتے ہی ہماری گفتگو کا موضوع بدل گیا اور بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد ولسن نے متعدد بار ملاقات ہوئی۔ اس کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی، وہ اس جزیرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ایک دن رات کا لطف اٹھانے کے بعد میں نے اور میرے دوست نے سوچا کہ چلو مونٹی سولارو کی پہاڑی کی سیر کریں۔ میں نے ولسن سے کہا، آؤ یار تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ولسن نے ہماری دعوت قبول کر لی، لیکن میرا دوست ناسازی طبع کا بہانہ کر کے ہم سے جدا ہو گیا۔ خیر ہم دونوں پہاڑی کی جانب چل دیے اور اس سیر کا خوب لطف اٹھایا۔ شام کے دھندکے میں تھکے ماندے بھوکے سرائے میں آئے۔ کھانے کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا جو بہت لذیذ ثابت ہوا۔ شراب انگور کی تھی۔ پہلی بوتل تو سوئیاں کھانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ دوسری کی آخری جام پینے کے بعد میرا اور وسیم کے دماغ میں بیک وقت یہ خیال سمانے لگا کہ کچھ ایسی دشوار نہیں، کہ زندگی کچھ ایسی دشوار نہیں۔ ہم اس وقت باغیچے میں انگوروں سے لدی ہوئی بیل کے نیچے بیٹھے تھے۔ رات کی خاموشی فضا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سرائے کی خادمہ ہمارے لیے پنیر اور انجیریں لے آئی۔ ولسن تھوڑے سے وقفے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا، ہمارے چلنے میں بھی ابھی کافی دیر ہے، چاند کم از کم 1 گھنٹے تک پہاڑی کے اوپر آئے گا۔ میں نے کہا، ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے، یہاں آ کر اگر کوئی انسان بھی عجلت کے متعلق نہیں سوچ سکتا۔ ولسن مسکرایا، فرصت، کاش لوگ اس سے واقف ہوتے۔ ہر انسان کو یہ چیز مفت میسر ہو سکتی ہے، لیکن لوگ کچھ ایسے بے وقوف ہیں کہ ایسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کم بخت اتنا سمجھتے بھی نہیں، اہل نہیں ہے کہ کام کرنے سے غرض صرف فرصت حاصل کرنا ہے۔ شراب کا اثر عموماً بعض لوگوں کو غور و فکر کی طرف لے جاتا ہے۔ ولسن کا خیال اپنی جگہ درست تھا، مگر کوئی اچھوتی اور انوکھی بات نہیں تھی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور کہنے لگا، جب میں پہلی بار یہاں آیا تو چاندنی رات کا سماں تھا۔
آج بھی وہی چاندنی کا چاند آسمان پر نظر آئے گا۔ میں مسکرا دیا، ضرور نظر آئے گا۔ وہ بولا، دوست میں اپنی زندگی کے پچھلے 15 برسوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ طویل عرصہ ایک مہینے کا دھندلوں کا وقفہ سا لگتا ہے۔ آہ، وہ رات جب پہلی بار میں نے چبوترے پر بیٹھ کر چاند کا نظارہ کیا، کرنیں دریا کی سطح پر چاندی کے پترے چڑھا رہی تھی۔ میں نے اس وقت شراب ضرور پی رکھی تھی، لیکن دریا کے کنارے اور آس پاس کی فضا نے جو نشہ پیدا کیا تھا وہ شراب کبھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ اس نے اپنے گلاس اٹھایا مگر وہ خالی تھا۔ ایک بوتل منگوائی گئی۔ ولسن نے 2-4 بڑے بڑے گھونٹ پیے اور کہنے لگا، اگلے دن میں دریا کنارے نہایا اور جزیرے میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ بڑی رونقیں تھی۔ معلوم ہوا کہ حسن و عشق کی دیوی افروڈائٹ کا تہوار ہے، مگر میری تقدیر میں صدا بینک کا منتظم ہونا ہی لکھا تھا۔ تو یقیناً مجھے ایسی سیر کبھی نصیب نہ ہوتی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم کسی بینک کے مینیجر تھے؟ ہاں بھائی، ہاں۔ وہ رات میرے قیام کی آخری رات تھی، کیونکہ پیر کی صبح مجھے بینک میں حاضر ہونا تھا۔ پر جب میں نے چاند، دریا اور کشتیوں کو دیکھا تو ایسے بے خود ہوا کہ واپس جانے کا خیال میرے ذہن سے اتر گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گزشتہ واقعات تفصیل سے بتایا اور کہا وہ جزیرے میں 15 سال سے مقیم ہے اور اب اس کی عمر 49 برس کی تھی۔ پہلی بار جب وہ یہاں آیا اس نے سوچا کہ ملازمت کا طوق گلے سے اتار دینا چاہیے اور زندگی کے باقی ایام یہاں کے مسحور کن فضاؤں میں گزارنے چاہیے۔ جزیرے کی فضا اور چاند کی روشنی ولسن کے دماغ پر اس قدر غالب آئی کہ اس نے بینک کی ملازمت ترک کر دی۔ اگر وہ چند برس اور وہاں رہتا تو اسے معقول پینشن مل جاتی، مگر اس نے اس کے متعلق پرواہ نہ کی۔ البتہ بینک والوں نے اس کی اس خدمات کا عوض انعام دیا۔ ولسن نے اپنا گھر بیچا اور جزیرے کا رخ کیا۔ اس کے اپنے حساب کے مطابق وہ 25 برس تک زندگی بسر کر سکتا تھا۔ میری اس سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس دوران مجھے معلوم ہو کہ وہ بڑا اعتدال پسند ہے۔ اس سے کوئی ایسی بات گوارا نہیں جو اس کی آزادی میں خلل ڈالے۔ اسی وجہ سے عورت بھی اس کو متاثر نہ کر سکی۔ وہ صرف قدرتی مناظر کا پرستار تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اپنے لیے خوشی تلاش کرنا تھا اور اسے یہ نایاب چیز مل گئی تھی۔ بہت کم انسان خوشی کی تلاش کرنے جانتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ سمجھدار تھا یا بے وقوف، اتنا ضرور کہ اپنی ذات کے ہر پہلو سے بخوبی واقف تھا۔ آخری ملاقات کے بعد میں نے اپنے میزبان دوست سے رخصت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں جنگ چھڑ گئی اور میں 13 برس تک اس کے جزیرے پر نہ جا سکا۔ 13 برس کے بعد جب میں جزیرے پر پہنچا تو میرے دوست کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ کرایہ پر لیا۔ کھانے پر اپنے دوست سے ولسن کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ خاموشی بڑی افسردہ تھی۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ میرے دوست نے آہ بھری، یہ درد بھری داستان میں تمہیں کہاں سناؤں۔ ولسن کی اسکیم معقول تھی کہ وہ 25 برس آرام سے گزار سکتا تھا، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آرام کے 25 برس گزارنے کے ساتھ ہی اس کی قوت ارادی ختم ہو جائے گی۔ قوت ارادی کو زندہ رکھنے کے لیے کشمکش ضروری ہے۔ ہمارے زمین پر چلنے والے پہاڑوں پر نہیں چل سکتے۔ اس کا تمام رویہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دھار لیتا رہا، لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رکھتا؟ قحط خواہوں نے اسے تنگ کرنا شروع کیا۔ آخر اس نے اپنی جھونپڑی، اس کے کمرے میں جہاں وہ سوتا تھا، بہت سے کوئلے جلائے اور دروازہ بند کر دیا۔ جب صبح اس کی نوکرانی ناشتہ تیار کرنے آئی تو اسے بے ہوش پایا۔ لوگ اسے اسپتال لے گئے، بچ گیا، پر اس کا دماغ قریب موت ہو گیا۔ میں اس سے ملنے گیا لیکن وہ کچھ اس طرح حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا جیسے مجھے پہچان نہیں سکا۔
میں نے اپنے دوست سے پوچھا کب کب کہاں رہتا ہے، اب کہاں رہتا ہے؟ ہر بار تو اس کا نیلام ہو گیا، پہاڑیوں پر آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ میں نے ایک دو مرتبہ سے پکارا مگر وہ میری شکل دیکھتی جنگلی ہرنوں کی طرح کلانچے بھرتا دوڑ گیا۔ دو تین دن کے بعد جب میں اور میرا دوست چہل قدمی کر رہے تھے، میرا دوست زور سے پکارا، ولسن! میری نگاہوں نے زیتون کے درخت کے پیچھے چھپتا دیکھا۔ ہمارے قریب پہنچنے پر اس نے کوئی حرکت نہ کی، بس ساکت وسامت کھڑا رہا۔ پھر ایک ہی جوانوں کی مانند بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پھر اس سے کو کبھی نہ دیکھا۔ پھر واپس آیا، ایک برس کے بعد میرے دوست کا خط آیا کہ ولسن مر گیا۔ اس کی لاش پہاڑی کنارے پڑی تھی، چہرے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سوتے میں دم نکل گیا۔ اس رات 14 کا چاند تھا، میرے خیال ہے شاید یہ چاند